ایران کا کہنا ہے کہ وہ صرف نیوکلیئر معاملات پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ عباس آراقچی نے کہا کہ ایران مذاکرات میں اپنی پوزیشن پر قائم رہے گا، لیکن وہ قابل قبول حل کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل مذاکرات میں براہ راست حصہ نہیں لے رہا ہے کیونکہ ایران اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطیٰ کے خطے میں ایک لمبے عرصے سے جاری کشیدگی کے پس منظر میں امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر پروگرام پر ہونے والے مذاکرات کا دوسرا دور 17 فروری 2026 منگل کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقد ہونے جا رہا ہے، جہاں عمان میزبانی کا کردار ادا کر رہا ہے اور میزبانی کے لیے ضروری فیسلٹیز یعنی سہولتیں وغیرہ وہ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے فراہم کی ہیں۔ ان مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین خبر رائٹرز نے دی ہے کہ اس بار امریکہ ایران معاہدے میں امریکہ کے لیے فوری اکنامک فائدے بھی شامل ہوں گے، یعنی صدر ٹرمپ کے لیے ایک ترغیب بھی میز پر رکھی گئی ہے۔ ایرانی نیم سرکاری خبر رسائی ایجنسی فارس کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے نائب ڈائریکٹر برائے اکنامک ڈپلومیسی حمید قنبری نے کہا ہے کہ کسی بھی معاہدے کی پائیداری کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو بھی ایسے شعبوں میں فائدہ پہنچے جہاں زیادہ اور فوری اکنامک ایک پروفٹ یا منافع نظر آئے۔ قنبری نے کہا کہ تیل و گیس کے شعبوں میں مشترکہ مفادات، مشترکہ فیلڈز، مائننگ یعنی کان کنی میں انویسٹمنٹ اور حتیٰ کہ امریکی طیاروں کی خریداری بھی مذاکرات کا حصہ ہے، اور ان کا موقف تھا کہ 2015 کے جوہری معاہدے میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے نے امریکہ کے اکنامک انٹرسٹ کو یقینی نہیں بنایا تھا۔ 2015 کے JCPOA کہلانے والے نیوکلیئر ایگریمنٹ، ان پر دستخط تک پہنچنے والے مذاکرات ملٹی لیٹرل تھے، یعنی کثیر الجہتی تھے۔ ان میں امریکہ سمیت برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی شامل تھے، مگر موجودہ مذاکرات صرف امریکہ اور ایران کے درمیان دو طرفہ یعنی بائی لیٹرل انداز میں ہو رہے ہیں، اور عمان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، مگر مذاکرات کے پورے ماحول اور شرائط کو اسرائیل انفلوئنس کر رہا ہے۔ تو یہ اہم مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان 6 فروری 2026 کو جمعہ کے دن عمان میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے نتیجے میں طے پائے تھے، جہاں دونوں فریقوں نے اپنی بنیادی پوزیشنوں پر خدشات کا جائزہ لیا تھا اور آگے کی بات چیت کے لیے راستہ صاف کیا تھا۔ جنیوا میں اس نئے مذاکرات کے دوسرے دور میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بڑی توقعات ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی ڈیل یا نو ڈیل کا اثر نہ صرف خطے کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی پر پڑے گا، بلکہ پوری دنیا کی اکانومی اور پولیٹیکل صورتحال پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور کے پیش نظر اسرائیل، امریکہ اور ایران نے اپنی الگ الگ ٹرمز آف کنڈیشنز یعنی شرائط کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، حالانکہ پہلے بتائی گئی کچھ تفصیلات میں آپس میں کافی اختلافات دیکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی گول پوسٹ یعنی شرائط کو بدلتا رہا ہے، جبکہ اسرائیل جو براہ راست مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، مگر امریکہ اس کی سیکیورٹی کو ترجیح دیتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے لیے اپنی سیکیورٹی کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر یورینیم کی انریچمنٹ یعنی افزودگی کو کم کرنے پر زور دے رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پلاننگ بیورو کے مطابق ایران نے اب تک 20% سے زیادہ پیورٹی کے ساتھ 1200 کلو گرام انرچ یورینیم تیار کیا ہوا ہے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے اندازوں کی رپورٹ کے مطابق 17 مئی 2025 تک ایران کے پاس تقریباً 408.6 کلو گرام 60% تک کی ایک انرچ یورینیم کے ساتھ موجود تھا، جسے ایٹم بم کے قریب ترین سطح یعنی 90% تک پیور یا خالص بنانے کے لیے ایک مختصر سا تکنیکی مرحلہ رہ جاتا ہے۔ امریکی حکومت یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مذاکرات میں ایران کے بیلسٹک میزائلز پروگرام اور اس کے علاقے پر پراکسی گروپس یعنی جیسے حزب اللہ یا حماس یا ہوتی ہیں، ان کے متعلق جو خدشات ہیں ان پر بھی مذاکرات ہونے چاہیے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا کہ اگر ایران نے اپنی شرائط میں فلیکسیبلٹی ظاہر نہیں کی تو امریکہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، یعنی امریکہ ایران پر پھر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سنگین قسم کی اکنامک سینکشنز برقرار رکھی ہوئی ہیں، جن میں بین الاقوامی انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے ریسٹرکشنز اور آئل ایکسپورٹس پر سینکشنز شامل ہیں، اور اگر مذاکرات میں پروگرس نہ ہوئی تو مزید سینکشنز عائد کرنے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، جن کے تباہ کن ہونے کا اندازہ 2025 کے آخری ہفتے اور 2026 کے آغاز میں ایرانی اکانومی کے انفلیشن ریٹ کے 45% تک پہنچ جانے والے حالات سے لگایا جاتا ہے، جس کے بعد مظاہرے ہوئے اور جن میں تقریباً ایران کے 50 شہروں میں 200 سے زیادہ مظاہرے منعقد ہوئے تھے۔ اور پھر بعد میں جب ایران نے ان مظاہروں پر قابو کرنے کی کوشش کی تو مظاہرین کی جانب سے بھی تشدد کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے حملے کیے، نتیجتاً کوئی تقریباً 3,500 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی موقف کے برعکس ایران کا کہنا ہے کہ وہ صرف نیوکلیئر معاملات پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور وہ میزائل پروگرام یا ریجنل پالیسیز یعنی مجوزہ ڈیل کے اسکوپ میں شامل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف پرامن مقاصد جیسے انرجی پیدا کرنے اور میڈیکل ریسرچ کے لیے ہے۔ ایران کے اٹامک انرجی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ملک کے 5 نیوکلیئر ری ایکٹر موجود ہیں اور مزید 2 آن دا لائن ہیں، یعنی تعمیر ان پر جاری اور جلد وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر امریکہ پابندیوں کو ختم کرے تو وہ 20% سے زیادہ پیورٹی والے یورینیم کو ڈائلیوٹ کرنا اور انریچمنٹ ایکوپمنٹس کی تعداد کو 30% تک کم کرنا سمیت جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں کو محدود کرنے پر راضی ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران مذاکرات میں اپنی پوزیشن پر قائم رہے گا لیکن وہ قابل قبول حل کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل مذاکرات میں براہ راست حصہ نہیں لے رہا ہے کیونکہ ایران اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ امریکہ ایران کے درمیان تصادم یا مذاکرات کے دونوں معاملات میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ امریکہ خطے میں اسرائیل کو ملٹری، اکنامک اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے زیادہ طاقتور ملک دیکھنا چاہتا ہے۔ تازہ خبر کے مطابق امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی یعنی ایپیک، جو کہ امریکہ میں سب سے بڑی اسرائیل کی ایک لابی بھی کہی جاتی ہے، اس کے ایک اجلاس سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے لیے اپنی شرائط کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انرچ یورینیم ایران سے باہر منتقل کیا جائے، یعنی 60% جو انرچ موجود ہے، اور یورینیم انرچ کرنے کے تمام نیوکلیئر سٹرکچر اور اس کے ایکوپمنٹس کو ختم کیا جائے، ان کو تباہ کر دیا جائے۔ ایران کے پاس انرچمنٹ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ میزائلوں کی رینج کو کیپ کیا جائے، یعنی 300 کلومیٹر کی حد مقرر کی جائے، اور میزائل فیکٹریوں کا باقاعدہ اور مسلسل معائنہ کیا جائے، اور مبینہ طور پر جو ایکسس آف ٹیررزم، جس کو اسرائیل ایکسس آف ٹیررزم کہتا ہے، محور دہشت گردی، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ نتن یاہو کی شرائط ہے۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر انرجی ایلی کوہن نے کہا ہے کہ کوئی بھی ڈیل ایران کی انریچمنٹ کی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم ہونے کے نتیجے والی ہونی چاہیے، اور اس کے انرچ نیوکلیئر سٹاک پائلز کو ایران سے باہر منتقل کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی نیشنل انٹیلیجنس سروس یعنی موساد کے مطابق اگر ایران پر کوئی پابندی نہ لگائی گئی تو ایران کے پاس 2030 تک ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت پیدا ہونے کا امکان ہے، یعنی وہ پھر ایٹم بم بنا سکے گا۔ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو ابھی حال ہی میں واشنگٹن گئے تھے تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس معاملے پر بات کریں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر ایران سے ڈیل میں اس کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ یک طرفہ طور پر ایران کے خلاف ملٹری ایکشن لے سکتا ہے، جس میں ایران کے نیوکلیئر سائٹس اور میزائل فیکٹریوں پر ایئر اسٹرائکس کا امکان بھی شامل ہے۔ مذاکرات کی ان کوششوں کے دوران ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ جنگی تیاریاں بھی کیے ہوئے ہے۔ اس معاملے میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھایا ہے۔ خطے میں اس وقت اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 45,000 سے لے کر 50,000 امریکی فوجی موجود ہیں، اور ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر گروپ جو کہ USS جیرالڈ فورڈ کہا جا رہا ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ خطے میں پہلے ہی ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن موجود ہے۔ ایران نے بھی اپنی فوجی تیاریوں کو مضبوط کیا ہوا ہے اور اپنے میزائل سٹاک کو بہتر بنایا ہوا ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 3,000 بیلسٹک میزائل موجود ہیں، جن میں 1,200 میزائل جو ہیں وہ 2,000 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ سب اندازے ہیں۔ ایران کے پاس
یہ تعداد جو بھی ہے اس سے کم بھی میزائل ہو سکتے ہیں اور ان سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے اپنی ایئر ڈیفنس اور اینٹی میزائل سسٹم ایرو 3 اور آئرن ڈوم کو اور تھاڈ کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے، اور قریبی علاقوں میں مراکش اور مصر کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی ہیں، جن میں 1500 فوجی اور 200 طیارے شامل ہوئے تھے۔ تو مغربی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مذاکرات میں کامیابی کے امکانات فی الحال بہت کم ہیں، کیونکہ دونوں ممالک اپنی پوزیشنوں پر قائم رہنے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کارنیگی انڈاؤمنٹ فار پیس کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی ایک ڈیل تک پہنچنے کے لیے دونوں فریقوں کو کافی فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے تجویز کیا ہے کہ امریکہ کو ایران کے لیے $50 ملین کے انرجی پروجیکٹس کی منظوری دے کر شروع کیا جا سکے، یعنی اس قسم کی ایک نرمی دکھا کر مذاکرات آگے بڑھائے جائیں۔ تو مشرق وسطیٰ کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ خطے کے دیگر ممالک جیسے کہ سعودی عرب اور مصر بھی اس معاملے میں اپنا ایک اوپینین دے سکتے ہیں، اور ان کا تعاون ضروری ہے۔ سعودی عرب نے حال ہی میں ایران کے ساتھ 2025 میں $2 ارب کی ٹریڈ ڈیل کی ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک امکان پیش کرتی ہے۔ اگر مذاکرات ناکام رہے تو اس کا اثر نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا۔ تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوگا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے اندازے کے مطابق تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے، جو موجودہ قیمت یعنی $85 فی بیرل سے تقریباً 76% زیادہ ہوگی، اور جو گلوبل اکانومی کو نقصان پہنچائے گی۔ ٹرانسپورٹ، مینوفیکچرنگ اور دیگر انڈسٹریز پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ گلوبل ٹریڈ میں 2.3% کی کمی اور امپلائمنٹ میں 12 ملین لوگ بیکار ہو سکتے ہیں، بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ فائنینشیل مارکیٹس میں انسٹیبلٹی پیدا ہوگی اور انویسٹمنٹ میں $1.5 ٹریلین کی کمی آئے گی۔ ایشین اور یورپی ممالک جو مشرق وسطیٰ سے تیل اور گیس کی بڑی مقدار پر انحصار کرتے ہیں، مثلا جاپان 90% تیل اور جرمنی 35% گیس اس خطے سے حاصل کرتا ہے، یعنی پرشین گلف سے نکلتی ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز سے بند ہو سکتی ہے، اور جنگ کی صورت میں اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے گی۔ ان پر سب سے زیادہ اثر پڑے گا، یعنی جرمنی اور جاپان پر، اور چین پر کچھ اثر پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو مطمئن کرے گا، یعنی صرف اسرائیل ہی کا خیال رکھے گا، یا زمینی حقائق کی روشنی میں مذاکرات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس وقت امریکہ کا وفد اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر پر مشتمل ہے، وہ جنیوا پہنچ چکا ہے، اور ایران کا وفد عباس عراقچی کی قیادت میں بھی جنیوا پہنچ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔